السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے گھریلو زندگی کو لے کر سخت ڈپریشن کے شکار ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے کاروبار کو لے کر پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم رزق کے اندر کوئی بھی برکت کا نام و نشان نہیں پاتے ہیں۔ ہم اپنے کاروبار کے اعتبار سے سخت پریشانی کے عالم میں ہیں۔ اس قسم کے سوالات بہت سارے لوگوں کے ہوا کرتے ہیں، اور ہم اپنے رزق اور کاروبار اور بزنس میں ترقی اور برکت کے لیے ظاہری اور روحانی بہت سارے اسباب کو تلاش کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ 13 ایسی چیزوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا کہ اگر آپ ان 13 چیزوں کو فالو کرو گے، ان 13 چیزوں کو اپنی زندگی میں اتار لو گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا کاروبار ترقی کی بلندیوں کو چھو جائے گا۔ نمبر 1، تقوی اختیار کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ گناہوں سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اگر آپ گناہوں سے بچ جاؤ گے تو متقی بن جاؤ گے، اور متقی بن جاؤ گے تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ دوسری چیز، توبہ اور استغفار کی کثرت کریں۔ بہت زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار ضرور پڑھا کریں۔ تیسرا کام، آپ نیک اعمال کا بھرپور اہتمام کریں۔ جو فرائض ہے، واجبات ہے، سنتیں ہیں، ان تمام نیک اعمال کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لیں۔ چوتھا کام آپ کو کرنا ہے صلہ رحمی کا، یعنی جو آپ کے رشتے ہیں ان رشتوں کو نہ توڑیں، بلکہ جو رشتے ٹوٹ چکے ہیں انہیں آپس میں جوڑ کر رکھنے کی کوشش کریں۔ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہر ایک کی خیر خواہی رکھے، اور ہر ایک کا تعاون کرنے کی فکر اور کوشش کرتے رہیں۔ پانچویں چیز ہے، نعمتوں پر کثرت سے شکر ادا کرنے کا معمول بنائیں۔ جو بھی نعمت آج کی تاریخ میں آپ کے پاس ہے، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر کبھی حالات خراب ہو جاتے ہیں، کسی وقت کاروبار میں اوپر نیچے ہو جاتا ہے، تو آپ صبر سے کام لیں۔ اگلی چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے برکت کی اور معاشی تنگی سے نجات کی خصوصی دعائیں کرتے رہیں۔ اپنے یہاں پر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، گھر کے بچے ہوتے ہیں، انہیں بٹھا لیں اور ان کے ہاتھوں سے آپ دعائیں کروائیں، تو اپنے کاروبار میں ترقی کا ایک راز یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اگلی چیز ہے، رزق کمانے کے لیے آپ جو اسباب اختیار کرتے ہیں، جو بزنس اختیار کرتے ہیں، جو طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ طریقہ بالکل جائز ہونا چاہیے۔ اس میں ذرہ برابر بھی حرام یا پھر ناجائز یا پھر مشکوک چیز داخل نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں مفید مشورہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہاں تک آمدنی کے ایک سے زائد ذریعے کو اختیار کیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایک بزنس کے اوپر مت بیٹھے، 2-4 کام اختیار کر لیا کرے، سائیڈ بزنس بول کر۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا، اگر کسی ایک چیز میں آپ لاس کے شکار ہو جاتے ہو، نیچے چلے جاتے ہو، تو پھر دوسری چیز آپ کو سہارا دے کر بلند کر دیتی ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ معاش کے جو اسباب ہوتے ہیں، یعنی جو آپ کی آمدنی کے اسباب ہوتے ہیں اور زندگی کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، آپ اپنی ذات کی حد تک کوشش کریں، لیکن اس کا جو پھل ملنے والا ہے، اس کے اوپر جو احکامات ہونے والے ہیں بھلائی کے یا برائی کے، آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ توکل کریں۔ اگر آپ کے ساتھ بہت اچھا ہوا تو شکر ادا کریں، اور اگر کچھ برا ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رکھ کر صبر کا مظاہرہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ ہر حال میں اچھی امید رکھیں کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو بھی ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا۔ اس طرح کی اچھی امید رکھیں۔ حلال مال کمانے اور حرام مال سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر کوئی میٹر آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ نے کسی عالم سے اس کا تذکرہ کیا، اور ان عالم صاحب نے آپ کو کہہ دیا کہ فلاں چیز ناجائز ہے، حرام ہے، مشکوک ہے، مشتبہ ہے، تو آپ فوراً سے پہلے اس کو چھوڑنے کی فکر کریں۔ اگلی چیز یہ ہے کہ کفایت شعاری اختیار کریں، اور جتنی بھی چیز آپ کے پاس ملی ہے، جتنا بھی مال آپ کے پاس ہے، کھانے پینے کے اعتبار سے، رہنے سہنے کے اعتبار سے، سفر کے اعتبار سے، ہر ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں، ان تمام نعمتوں پر کفایت کریں۔ مطلب یہ ہے کہ قناعت کرے اور بہت زیادہ کی ہوڑ کے اندر نہ لگے رہے۔
در حقیقت آمدنی جو ہوتی ہے، یہ آمدنی کا بڑھنا، یہ آمدنی کا کم ہونا، یہ اختیاری معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنا بھی مقدر ہوتا ہے اتنی چیزیں ہر ایک انسان کو ملتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ کے پاس مال ہوتا ہے اس اعتبار سے خرچ کی فکر کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کسی مہینے کے اندر 20,000 روپیہ کماتے ہیں اور اسی مہینے میں آپ 33,000 روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ قناعت نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی چادر سے باہر پیروں کو نکال دینا ہے۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے رزق کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ تو جتنا مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اپنا خرچ اسی مال کے دائرے میں رکھے، اس سے زیادہ نہ بڑھا دے۔ اسی کے ساتھ اس بات کی فکر کرے کہ اپنا مال فضولیات میں، گناہوں میں، ریاکاری میں، تکبر میں، فخر میں، بدعات میں اور غیر شرعی کاموں کے اندر ہرگز خرچ نہ کرے۔ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اگر کسی کے کاروبار کو بڑھا دیتے ہیں، اس کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں، تو پھر وہ آدمی ریاکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ایسی چیزوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے جہاں پر گناہ ہوتے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہے۔ تو یہ سب کام کرنے سے ہم حتی الامکان بچتے رہیں۔ اگر آپ اس بری عادت سے نہیں بچتے ہیں تو وہ جو رزق میں برکت ہوتی ہے وہ آٹومیٹک دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے، اللہ کا عتاب نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ حسب استطاعت، جتنی آپ کی طاقت ہے اپنی طاقت کے اعتبار سے صدقے کا معمول بنا لے۔ جو حاجت مند، جو ضرورت مند آپ کے پاس آتے ہیں ان کا تعاون کرنے کا خاص اہتمام کرے۔ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آ کر اپنی حاجت رکھتا ہے تو اس کی حاجت کو بڑھ چڑھ کر مکمل کرنے کی کوشش کرے۔ اس بات کا انتظار نہ کرے کہ جس وقت میرے پاس 2 لاکھ روپیہ بچا ہوا ہوگا، بیک سائڈ میں بچا ہوا ہے، میرا کام آج کی موجودہ رقم میں ہو رہا ہے، بچا ہوا جب تک میرے پاس 2 لاکھ روپیہ نہیں ہوتا اس وقت تک میں کسی کی امداد اور کسی کا تعاون نہیں کروں گا، یہ سوچ غلط ہے۔ جتنا بھی مال آپ کے پاس ہے، آپ ڈیلی مان لیجئے 1,000 روپیہ کماتے ہیں، تو 1,000 روپیے میں سے اگر آپ 800 روپیہ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں تو وہیں پر 200 روپیے غرباء، فقراء، مساکین اور محتاج کی امداد اور تعاون اور صدقے میں لگا دیا کریں۔ یہ کل 13 چیزیں ہیں اور ایسی پوائنٹڈ چیزیں ہیں جن پر آپ غور کرو گے تو یہ روحانی اعتبار سے بھی ہے اور ظاہری اعتبار سے بھی ہے، جو ہمارے رزق کو ترقی کے بام عروج تک پہنچا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نیکیوں کے کاموں پر عمل کرنے کی اور اپنے رزق میں خود اپنی ذات سے برکت کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔